IPPs کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کہ ترانے کے اشتہارات چلا رہی تھی۔ پہلی بار ان کے دور میں حکومتی وسائل سے بجلی بنانے کی بجائے پیپلز پارٹی نے پرائیویٹ پارٹیوں کو بجلی پیدا کرنے کی اجازت دی اور ان سے بجلی خریدنے کے ایسے معاہدے کیے جو اس وقت وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اعزاز صرف پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہوا بلکہ 2002 میں جنرل مشرف کے وقت میں بھی یہ کام ہوا پہلے، جبکہ 2015 میں میاں نواز شریف کی حکومت میں بھی چینی کمپنیوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے گئے۔ 1994 میں بے نظیر حکومت نے تیل، کوئلہ اور گیس کی بنیاد پر IPPs تیار کرنے کے لیے سرمایہ کار دوست پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے 16 IPPs قائم کیے گئے۔ 2002 میں نئی حکومت نے ایک نئی پالیسی اپنائی جس کے تحت مزید 12 IPPs نے کام شروع کیا۔ 2015 میں پاکستان نے ایک نئی پاور پالیسی اپنائی جس کے تحت مزید 13 IPPs قائم کیے گئے، جن میں سے زیادہ تر چینی کمپنیوں کی جانب سے قائم کیے گئے۔ 2018 تک 40 سے زائد IPPs پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ اصل میں 50 ارب روپے کی تعمیر کردہ IPPs کو مجموعی طور پر 400 ارب کی ادائیگی مل چکی ہے۔ مالی سال 2023-2024 کے دوران ہپکو اور پیپکو سرکاری ملکیت سمیت 2 پاور پلانٹس کو 46 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں، جن میں 1 یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ 15% لوڈ فیکٹریز پر بجلی پیدا کرنے کے لیے 3 پلانٹس کو 370 ارب روپے ادا کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال میں IPPs کو 1.93 کھرب روپے ادا کیے گئے تھے۔ FPCCI کے قائم مقام صدر کے مطابق IPPs اس وقت 150 ارب روپے ماہانہ کیپیسٹی پیمنٹ وصول کر رہے ہیں۔ اس میں غیر آپریشنل اور جزوی طور پر آپریشنل دونوں پلانٹس کو ادائیگی شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو رواں مالی سال 2024-2025 کے لیے IPPs کو 2091 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے۔ نیوکلیر پلانٹس کے لیے سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 465.7 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پن بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 446.4 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ درآمدی کوئلہ پاور پلانٹس کے لیے 395.4 ارب روپے درکار ہوں گے۔ تھرکول پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے 256 ارب روپے اور LNG پاور پلانٹس کو 178 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے 178 ارب روپے اور فرنس آئل پاور پلانٹس کو 81 ارب 33 کروڑ روپے درکار ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ گیس پاور پلانٹس کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ کا تخمینہ 61 ارب 21 کروڑ روپے، جبکہ سولر پاور پلانٹس کے لیے 41 ارب 63 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ آخر میں بگاس گنی گنے کی باقیات سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کے لیے صلاحیت کی ادائیگی کا تخمینہ 6.9 بلین روپے لگایا گیا ہے۔ IPPs کے بڑے نجی مالکان منشا گروپ 4 IPPs کا مالک ہے۔ حبیب اللہ گروپ کے پاس 6 IPPs ہیں، جن میں سے 3 علیحدہ اور 3 مشترکہ طور پر ہیں، جن میں سے ایک غیر ملکی فرم چائنا پاور انٹرنیشنل اور 2 مقامی فرم ہپکو اور اینکرو کے پاس ہیں۔ سیفائر گروپ اور حبیب اللہ گروپ کی طرح نظام انرجی ایک غیر ملکی فرم سیکٹیڈ سولر ناروے کے ساتھ 2 مشترکہ IPPs چلاتی ہے۔ بجلی پیدا نہ کرنے والے IPPs ڈاکٹر گوہر اعجاز نے انکشاف کیا کہ بجلی پیدا نہ کرنے کے باوجود ایک پاور پلانٹ کو جنوری سے مارچ 2024 تک 1 ارب 28 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ اسی طرح ایک اور کمپنی کو 33 ارب روپے موصول ہوئے، جبکہ ایک اور کمپنی کو بھی تقریباً 30 ارب روپے ادا کیے گئے۔ دونوں نے اس عرصے کے دوران بجلی پیدا نہیں کی۔ مزید برآں پنجاب میں قائم ایک اور کمپنی نے جنوری سے مارچ تک تقریباً 10 ارب روپے وصول کیے اور سندھ میں قائم ایک کمپنی نے بغیر کسی بجلی کی پیداوار کے تقریباً 930 ملین روپے وصول کیے۔ ایک اور کمپنی کو 670 ملین روپے ادا کیے گئے، جبکہ ایک اور کمپنی کو ان 3 ماہ کے دوران بجلی کے پیداوار کے بغیر 590 ملین روپے موصول ہوئے۔ 4 پاور پلانٹس کو ماہانہ 10 ارب روپے مل رہے ہیں، جبکہ بجلی کی فراہمی 0 ہے۔ دوسری طرف IPPs مالکان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے سوورین گارنٹی کے تحت معاہدے کیے ہیں۔ جس وقت یہ معاہدے کیے گئے تھے اس وقت پاکستان کو بجلی کی شدید ضرورت تھی اور کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہ تھا۔ ان کمپنیوں نے اس وقت سرمایہ کاری کی جب رسک تھے۔
اب جب اس کاروبار سے منافع ہو رہا ہے تو اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی بددیانتی نہیں اور یہ سب کچھ طے شدہ معاہدوں کے تحت ہی ہو رہا ہے جس کے سب فریق پابند ہیں۔ تاہم موجودہ صورتحال سے بالکل واضح ہے کہ حکومت ہر ماہ بجلی کے بل میں غریب سے پیسے لے کر امیروں کو دے رہی ہے۔ یقیناً غلطی کے اصل ذمہ دار حکمران ہیں جنہوں نے یہ معاہدے کیے، لیکن اب انہیں حرف آخر سمجھنا بھی دانشمندی نہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف 20% IPPs غیر ملکی کمپنیوں کی ہیں، باقی سب پاکستانی سرمایہ دار ہیں۔ ان پاکستانی سرمایہ داروں سے بات کر کے سمجھا دیا جائے کہ اگر پاکستان رہے گا تو ان لوگوں کی دولت بھی رہے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کسی وقت بھی یہ بجلی کا بل حکومت کے گلے کا طوفان بن جائے، اس لیے IPPs کے مالکان ان کھربوں میں سے چند ارب واپس قوم کو لوٹا دیں جو انہوں نے حکومت سے کمائے ہیں، نہیں تو کسی وقت عوام اٹھ کر حکمران اور ان کے IPPs کے مالکان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہوں گے۔